میری تقریر کا عنوان ہے روزہ کی تعریف اور روزہ میں کن کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ بالکل صحیح رہے اور اللہ تعالیٰ اس روزہ کے بدلے ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ کی فرضیت، تو یاد رکھے روزہ بھی مثل نماز کے فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور دوزخ کا سزاوار، اور جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا جائے، اور قوی مضبوط لڑکیوں کو مار کر کے رکھایا جائے، اور پورے 1 مہینہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پہ یہ فرض ہے جس طرح سے نماز ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ اب روزہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں روزہ کے معنی ہیں اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ روزہ کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اب اندازہ لگاتے ہیں کہ روزہ میں نیت انسانوں کو کس انداز سے کرنی چاہیے۔ تو جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ عربی میں بھی نیت کر لیں گے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یہ تو عربی کی نیت ہے، لیکن نیت اس انداز سے بھی ہے اور اس کا مسئلہ بھی ہے کہ جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں، اسی طرح یہاں روزہ بھی وہی مراد ہے روزے سے، البتہ زبان سے کہہ لینا اچھا ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا، اور اگر دن میں نیت کرے تو یہ کہے کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ اس انداز سے یہ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھے دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ نیت کرے کہ میں صبح صادق صبح سے نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگاتے ہیں، اور ایک مسئلہ اور آپ حضرات سن لیں روزے کے تعلق سے۔ نفلی روزہ اور فرض روزہ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے رمضان کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، تو اس روزہ میں اگر بیوی اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر بھی روزہ رکھ لے تو شوہر پہ یہ لازم نہیں بنتا ہے کہ اپنی بیوی سے پوچھے یا اسے مارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ فرض روزہ میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نفل روزہ خاتون رکھتی ہے اور اس کے رکھنے کی وجہ سے اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو اس روزہ کو شوہر کے کہنے پہ توڑ سکتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی منتیں بھی آتی ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کی منتیں مانتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفل روزہ کی منت، فرض روزے کی منت نہیں ہے، اس لیے کہ فرض روزہ تو مسلمانوں پہ فرض ہے، یہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، اور چھوڑنے والا سخت گنہگار بھی ہوگا، اس لیے اسے تو رکھنا ہے۔ لیکن نفل روزہ کی اگر ہم منتیں مانگتے ہیں تو میرا کام جب پورا ہو جائے تو یاد رکھے وہ نفل روزہ رکھنا آپ پہ واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اجزان ملت اسلامیہ، تو آنے والا جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں روزہ ہر مسلمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی طرح فرض عین رکھا ہے، اور اب نے فرمایا بھی ہے قرآن کریم کے اندر کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بہتر مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھے اس مہینے میں روزہ بھی رکھے، رب کی عبادتیں بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری روزہ کو، یہ بدنی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور روزہ کے بدلے آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک درجہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسی باب الریان دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار کو داخل فرمائے۔